سر آپ کا آنا جانا تو مختلف ممالک میں ہوگا، تو اجنبی زبان بولنے والے ممالک میں آپ کو کن لوگوں کے ساتھ سب سے زیادہ لگاؤ محسوس ہوا؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ بھی اوورال ایک تو انگریزی ہر جگہ سمجھی جاتی، لیکن کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ لوگ مثلا ترکی میں انگریزی نہیں سمجھی جاتی، یا سیریا میں یا مطلب فرانس والے جو ہیں وہ جان بوجھ کے انگریزی نہیں بولتے، وہ کہتے ہیں آپ کو فرینچ کیوں نہیں آتی۔ زبان کبھی بھی حائل نہیں ہوئی کسی انسان کو سمجھنے کے لیے، کہ جس طرح پرندوں کی چہچہاہٹ میں ایک خاص ردم ہوتی، اگر آپ اس تک پہنچ جائیں تو آپ سمجھ سکتے ہیں، اسی طرح ہر زبان کی اپنی ایک ردم ہوتی، اس میں اپنا ایک ایکسپریشن ہوتا ہے۔ آپ فلسفہ تو ڈسکس نہیں کر سکتے، لیکن نارمل جو گفتگو ہے وہ آپ ان سے کر سکتے ہیں، تو مجھے کہیں بھی کوئی مشکل درپیش نہیں ہوئی۔ ابھی ایک سوال میں طاہر صاحب آپ کو صوفی بتایا گیا تھا، تو بہت سے لوگ آپ کو نرگسیت کا مارا بھی کہتے ہیں، تو آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے، اور کیا آپ نے لکھا ہے اس بارے میں، یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ آپ نرگسیت پسند ہیں یا مطلب جو بھی؟ دراصل یہ سارے اعتراضات میری پہلی کتاب نکلے تیری تلاش میں پہ ہوا۔ مجھے بھی علم نہیں تھا کہ یہ اس طرح پاپولر ہوگی کہ ماسکو یونیورسٹی کے نصاب میں شامل ہو جائے۔ پہل تو یار لوگوں نے، جو میں کبھی کسی ٹی ہاؤس میں نہیں گیا تھا، کسی لٹریری محفل میں نہیں گیا تھا، میں نے تو اپنے طور پہ ایک کتاب لکھی اور وہیں بیٹھے بیٹھے لوگوں میں وہ مقبول ہو گئی، بہت سارے مطلب کہ لوگوں نے اس کی توصیف کی۔ اس کے بعد شاید وہ خدشہ سا محسوس ہوا لوگوں کو، تو انہوں نے مختلف توجیحات پیش کی کہ یہ کتاب کیوں پاپولر ہے۔ اس میں ایک وہی کہ جی اس میں لڑکیاں بہت ہیں اس لیے، ٹھیک ہے جی۔ دوسری یہ کہ یہ اپنی تعریف کرتا ہے، میں تو قاسمی صاحب نے اس کا جواب دیا تھا، احمد ندیم قاسمی نے۔ انہوں نے کہا کہ کہیں میں نے پڑھا ہے کہ طاہر صاحب کے بارے میں یہ کہا گیا کہ یہ نرگسیت کا شکار ہیں، اپنی بات کرتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ ایک سفر نامہ لکھ رہے ہیں تو آپ اپنی بات ہی کریں گے کہ میں فلاں جگہ گیا اور میں فلاں جگہ کو ملا، یہ تو نہیں کہیں گے کہ احمد ندیم قاسمی وہاں پہ گیا، نمبر 2۔ دوسرا یہ ہے کہ جو آپ کا خیال ہے کہ میں اپنے آپ کو پسند کرتا ہوں، تو ہاں پھر مجھ میں نرگسیت ہے، کیونکہ میں اتنا برا نہیں ہوں کہ میں اپنے آپ کو ناپسند کروں یا اپنے آپ پہ لعن طعن کروں۔ میں اچھا ایک انسان ہونے کی کوشش کرتا ہوں، تو اگر میں خود کو نہیں پسند کرتا تو لوگ مجھے کیسے پسند کریں گے؟ دیکھیں نا، چنانچہ اگر میں آئینے میں، یہ بڑی پرلطف بات ہے، لوگ کہیں بھی آپ کو سانس نہیں دینے دیتے۔ اگر میں نے اپنی ابتدائی کتابوں میں، جب میں 20-25 سال کا ہوا کرتا تھا، تو میں اگر لکھا کہ میں نے فلاں کپڑے پہنے اور میں نے آئینے میں دیکھا تو میں اچھا لگ رہا تھا، جی یہ نرگسیت کا مارا ہوا۔ اب میں لکھتا ہوں کہ جناب اب میں آئینے میں دیکھتا ہوں تو وہاں پہ مجھے ایک عمر رسیدہ گدھ نظر آتا ہے، ہاں جی، جس سے ہال آتا ہے کہ یہ کیا چیز ہے، اور دیکھنے کو اب کہتے ہیں کہ جی آپ یہ کیا لکھ رہے ہیں طاہر صاحب، بھئی آپ وہاں پہ میں اچھا لگتا تھا، وہ آپ کو پسند نہیں، یہاں میں ایک گدھ لگتا ہوں، وہ آپ چاہتے کیا؟ آپ کا ناول ہے قربت مرگ میں محبت، اس میں عشق کا سلسلہ اس وقت شروع ہوتا ہے جب وہ ریٹائر ہو چکے ہوتے ہیں۔ عام طور پہ یہ عمر تو توبہ کرنے کی ہوتی ہے عشق سے، تو یہ اس عمر میں اس کی بابت کچھ کہیں؟ یہ توبہ کرنے کی عمر ہوگی، میرے لیے نہیں ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ ایک کریکٹر ہے، وہ میں نہیں ہوں۔ ابھی میرا خیال آج ہی آپ نے نیوز سنی ہوگی کہ ایک بہت فیمس براڈ کاسٹر ہیں عباس صاحب، شاید یاور عباس، انہوں نے سجاد ظہیر کی بیٹی ہے کوئی 60-70 سال کی، اس کے ساتھ شادی کی۔ عشق کی کوئی عمر نہیں ہوتی، اور یہ جو کانسیپٹ ہے نا اللہ اللہ کرنے کا، تو اللہ اللہ کرنے کا تو تمام زندگی ہوتی ہے، اس میں کوئی خاص تھوڑی ہوتی کہ تب اللہ اللہ کرنے کی عمر ہوتی۔ لکھنے والے جو ہوتے ہیں وہ نارمل لوگ نہیں ہوتے، ان کو حاشا، مطلب آپ جو نارمل اخلاقیات ہیں ان کے پیمانوں پہ مت پرکھیں ان کو، ان کی کوئی نہ کوئی کل جو ہوتی ہے وہ ٹیڑھی ہوتی ہے۔ مثلا ایک دفعہ کسی انٹرویو میں نے کہا کہ جی کوئی بھی شریف آدمی بڑا ادیب نہیں ہوتا۔ اچھا، اشفاق صاحب کے ساتھ میرے بڑے اچھے تعلقات تھے،
تو ہم ان کے ہاں کھانے پہ مدعو تھے، تو اشفاق صاحب مطلب پڑیا باندھ کے رکھتے تھے، یاد رکھتے، بھولتے نہیں تھے، وہاں ان کا بابا ازم نہیں ہوتا تھا۔ تو کہنے لگے میری بیوی کو کہ لو بھی میمونہ، یہ تمہارا خاوند مجھے بڑا ادیب ہی نہیں مانتا۔ اب مجھے سمجھ آ گئی کہ یہ کس طرف ان کا حوالہ ہے، کہ جو میری اسٹیٹمنٹ تھی کہ کوئی بھی شریف آدمی بڑا ادیب نہیں بن سکتا۔ تو میں نے کہا اشفاق صاحب میں آپ کو بڑا ادیب مانتا ہوں، لیکن میں ایک شریف آدمی نہیں مانتا آپ کو، اور اگر آپ پسند کریں تو سفر در سفر کے کچھ حوالے میں آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ اشفاق صاحب نے کہا اے بانو آپا تیری نا اسے کباب بنا رہی، جا کباب کا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ شرافت کا اور ادب کا کوئی واسطہ ہی نہیں ہے۔ میرے لیے میرے بہت سارے عجیب و غریب دوست ہیں، اور میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ 9 to 5 جو کام کرتے ہیں ریگولر، اور بہت شریفانہ جو لوگ زندگی بسر کرتے ہیں، وہ میرے کسی کام کے نہیں۔ میں اپنے آپ کو نارمل شخص نہیں کہتا، تو مجھے لوگ بھی زیادہ تر وہی پسند ہیں جن میں ایک اب نارملٹی کی اسٹریک ہو، وہ ڈفرینٹ ہوں چیزوں سے، تاکہ کیونکہ وہی مجھے انسپائر کرتے ہیں۔ میرا خیال ہے جتنے بڑے ادیب ہیں وہ مطلب کوئی کم اب نارمل ہے، کوئی زیادہ ہے۔ مطلب منٹو کو آپ دیکھ لیں، راجندر سنگھ بیدی کو دیکھ لیں، کرشن چندر کو دیکھ لیں، اپنا عبداللہ حسین کو دیکھ لیں، مطلب بانو آپا کو نارمل تھوڑی تھی۔ ہاں ان کا آپ بھی تھی پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا، مجھے دیکھ لیں۔ سر آپ کی کتابیں ماسکو یونیورسٹی کے نصاب میں شامل ہیں، انگریزی میں ترجمے ہو رہے ہیں، آپ پر ڈاکٹریٹ ہونے والی ہے، آپ کی ادبی حیثیت پوری دنیا میں تسلیم کی گئی، لیکن آپ لٹریری فیسٹیول میں نہیں جاتے، کیا وجہ ہے؟ لٹریری فیسٹیول میں مجھے دعوتیں تو آتی ہیں، اب ایک تو میں ہجوم سے گھبراتا ہوں، اب بہت زیادہ میں تھک جاتا ہوں، میری عمر ہے، مجھ میں سکت کم ہو جائے، لیکن میرا خیال ہے کہ آپ کسی خاص لٹریری فیسٹیول کا حوالہ دے رہے ہیں جہاں پہ میں مدعو نہیں کیا گیا۔ عرض میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اس ملک میں 2 طبقے ہیں، ایک ایلیٹ ہیں اور ایک ہما شما ہے۔ ہم ہما شما میں سے ہیں۔ ہم جو اردو میں لکھتے ہیں، صرف ہمارا سب سے بڑا قصور یہ ہے کہ ہم اردو میں لکھتے ہیں یا پنجابی میں لکھتے ہیں، اس لیے ہم ہما شما ہیں۔ ان کو ہماری ضرورت نہیں ہے، چنانچہ ان کے لیے معیار اور ہیں۔ نام انہوں نے ادب کا لیا ہوتا ہے کہ فلاں ادب فیسٹیول، لیکن اس میں ایک تو بزنس، اٹس اے بگ بزنس۔ لٹریری فیسٹیول منعقد کروانا رائٹ ناؤ از اے ہیوج بزنس۔ اس کی تفصیل میں آپ کو بتا سکتا، اس سے کمرشل وینچر اور تعلقات بنانے کا۔ مجھے صرف دشواری یہ ہوتی ہے جب کبھی کوئی ایسا موقع آتا ہے کہ مثلا اورہان پاموک آئے پچھلے دنوں کسی جگہ، تو 1-2 لوگوں نے مجھ سے پوچھا کہ بھئی ان کے سامنے تو ایسے ہی کوئی صاحب بیٹھ گئے جن کو پتہ ہی نہیں تھا کہ اورہان پاموک ہیں کون، صرف یہ پتہ تھا کہ ترکی سے آئے ہوئے ہیں، تو آپ کیوں نہیں تھے؟ تو میں نے کہا کہ بھئی وہی بات کہ وہ ہمیں جانتے ہی نہیں کہ ہم کون ہیں۔ مجھے صرف یہ افسوس ہوا کہ اس طرح کوئی انٹرنیشنل جو سیلیبریٹیز آتی ہیں لٹریچر کی، وہ بالا ہی بالا رخصت ہو جاتی ہیں۔ وہ ڈلرمپل آئے یا پاموک آئے یا میرا خیال بین اوکری بھی آیا تھا، آئی ڈونٹ نو، تو وہ جب رخصت ہو جاتے ہیں تو ان کے ذہن میں کوئی کانسیپٹ نہیں ہوتا کہ جس ملک پاکستان میں ہم گئے ہیں تو وہاں پہ کوئی لٹریچر کی ٹریڈیشن ہے یا نہیں ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سارے جاہل لوگ ہیں، ان میں سے کوئی بھی ادیب نہیں ہے، کوئی بھی کسی نے بھی کچھ نہیں لکھا ہے، اس لیے ہم گئے ہیں اور ہم اپنی بھاشن دے کے وہاں سے واپس آ گئے۔ مجھے صرف یہ افسوس ہوتا ہے کہ وہ پاموک ہو یا ڈلرمپل ہو، اس کے سامنے 5-6 لوگ، مجھے نہیں، جو نئے لکھنے والے ہیں وہ بٹھائیں، وہ ڈسکس کریں، اس کو پتہ ہو کہ لٹریچر یہاں پہ زندہ ہے، یہ کریٹیو لوگ ہیں، یہ بڑے لوگ ہیں۔ مجھے یہ ایک دکھ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب وہ کچھ چینل مجھے فون کرتی ہے، مجھے وہ پرابلم ہوتی ہے کہ جی آپ کو کیوں مدعو نہیں کیا گیا، تو ان کو میں یہ کہتا ہوں کہ اس کی 2 ہی توجیحات ہو سکتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ میں ان کے معیار پہ پورا نہیں اترتا، دوسری یہ کہ وہ میرے معیار پہ پورا نہیں اترتا۔
मुस्तनसद साहब, कुर्रतुल ऐन हैदर आपकी कॉन्टेम्प्रेरी थी, आपने एक अहद में लिखा। इस सवाल का आप जवाब देना चाहें तो आपकी मर्ज़ी है कि उनके साथ कोई पर्सनैलिटी क्लैश की सूरत कभी बनी? नहीं, हरगिज़ नहीं, ऐसा नहीं है। देखें, फ़िक्शन में अगर मैंने किसी को माना, मलका माना, तो वो कुर्रतुल ऐन हैदर थी। जब उनकी डेथ हुई है तो मैंने डॉन में कॉलम लिखा था और उसका जो हेडलाइन थी वो ये थी, द क्वीन ऑफ फिक्शन इज़ डेड, लॉन्ग लिव फिक्शन। एक तो मैं ये एतराफ़ को पर्सनैलिटी क्लैश, लेकिन ज़रा सी थी वो शॉर्ट टेम्पर्ड थी। लाहौर वो आई तो बहुत सारे लोगों को नाराज़ किया उन्होंने, अच्छी तरह बोलती नहीं थी और फौरी तौर पे बेइज्जती कर देती थी वगैरह वगैरह वगैरह। बल्कि मैं उनको लेके अंदरूनी शहर भी गया और वहाँ मेरा उनका एक डायलॉग जो बहुत कोट हुआ कि वो बार बार झांकती थी इधर उधर, तो वो मुख्तलिफ़ गलियों के नाम थे, फूलों वाली गली, मल्ला कमानगरा, वो क्या है मल्ला तीर अंदाज़ा, मल्ला चिड़ी मारा, इसी तरह और महल्ले। तो कहने लगी, अरे भाई ये तो बिल्कुल हू बहू लखनऊ है। तो मैंने कहा यानी आपा बात ये है, इसमें एक फ़र्क है, लखनऊ की तहज़ीब मर चुकी है, लाहौर जो है इसकी तहज़ीब ज़िंदा है। और उन्होंने थोड़ी देर के बाद, पहले उनकी वो खशमगीन सी हुई, फिर उन्होंने कहा तुम कैसे ठीक हो। एक तो ये बात, दूसरी ये है कि कोई एक इंसिडेंट ऐसा हुआ, बल्कि मैं इस्लामाबाद में था जब वो आई इस्लामाबाद में, तो मैंने फ़ोन किया, मिलने की ख्वाहिश का इज़हार किया, तो उन्होंने बुलाया। तो मैं जब गया हूँ, लाहौर बाद में आई, तो अच्छा वो बड़ा एक मैं आपको बताऊं कि मेरा एक खतूत है मजमुआ शफीक रहमान, कर्नल मोहम्मद ख़ान और मोहम्मद खालिद अख्तर का, उसमें भी मैंने कुर्रतुल ऐन का तज़किरा किया कि उनका जो एक ख़ास ये कह लें रिलेशनशिप था शफीक रहमान के साथ, तो उसका थोड़ा सा तज़किरा मैंने किया। अच्छा, ऐनी आपा की एक थी कि वो क्योंकि अशराफिया से ताल्लुक़ रखती थी, चुनांचे वो ओहदों से बड़ी मुतासर होती थी कि फ़लान जो है वो DMG में है, फ़लान फ़ॉरेन ऑफिस में, ये उनका एक था, फिक्सेशन थी। तो बहरहाल तो वो मैं जब गया हूँ तो मुझे कहने लगी, बात सुनो। मैंने कहा जी पहली मरतबा मिल रहा है एक आध ख़त। ये जो घर के लोग हैं इनको मैंने बताया कि वो मुस्तनसिर हुसैन तारड़ मुझे मिलने आ रहे हैं, ये बड़े एक्साइट हुए सारे, ये तो तुम्हारा इंतज़ार कर रहे थे, अपनी ऑटोग्राफ बुकें, लेकिन उनके साथ तस्वीर तो नहीं। भाई तुम तो बहुत मशहूर हो यहाँ पे, तुमने मुझे बताया नहीं। तो मैंने कहा कि नहीं अब्बा आपको मतलब मैं क्या ये कहूँ कि मशहूर हूँ या नहीं, लेकिन वो बड़ी मुतासर इस बात पे हुई, मेरे लिटरेचर से शायद हुई या नहीं, कि ये मशहूर बहुत है। अच्छा, तो यहाँ पे आई तो मैंने उनसे गुजारिश की, लोग खाना वाना कर रहे थे, इतनी बड़ी अदीबा, कहनी आपा मेरे यहाँ आपने कब आना। तो उन्होंने हमेशा कहा ये तो अपनी शोहरत के लिए मुझे बुलाते हैं, तुम तो पहले ही बहुत शोहरत याफ्ता हो, तुम्हें मज़ीद शोहरत की ज़रूरत नहीं। मैंने कहा मेरी ख्वाहिश है, क्योंकि मैंने अपनी बेटी का नाम आप पे रखा है और कुर्रतुल ऐन ताहिरा ईरान वाली, उन दोनों के। तो कहने की अच्छा आऊँगी। तो वो एक ट्रेजेडी थोड़ी सी हो गई, वो मिसअंडरस्टैंडिंग थी कि हम जावेद शाहीन के घर खाना था और वहाँ पे हसन रिजवी मरहूम फ़ोटोग्राफ़र के साथ आ गए। तो ऐनी आपा सीख पा हो गई कि अच्छा क्यों बुलाया इसको, खूब उसकी बेइज्जती की बेचारे की। लेकिन इस दौरान जब वो नजमी जो हमारे फ़ोटोग्राफ़र थे वो कैमरा वैमरा सेट कर रहे थे, तो ऐनी आपा लिपस्टिक ठीक कर रही, ये वो ध्यान रखती थी, पल्लू शल्लू ठीक है ये, हाँ बड़ी कमाल की खातून थी। अच्छा, तो ये बात आई गई होगी। कुछ 2 हफ्ते के बाद मुझे फ़ोन आया जावेद शाहीन का, और वो बेचारा बहुत ही बुरी तरह से थला रहा था। जब शेर पढ़ता था ठीक पढ़ता, बल्कि वो एक्टर बनने गया था हॉलीवुड बॉलीवुड में साहिर लुधियानवी के पास, तो उसने उसको एक किरदार दिया जो थथला के बोलता है। उसके जब डायलॉग आओ सीधा ही बोल गया। उसने कहा कि यार जब मैं फ़िल्म के सेट पे होता मैं थथला नहीं सकता। उसका अजीबोगरीब, मन्नू भाई के साथ भी यही। अच्छा खैर, तो वो बोल रहा था और वो कहने लगा कि वो ऐनी आपा को बहुत बुरा भला कर, बहुत
وہ میں نے اتنے پیسے خرچ دیے پارٹی پہ، اتنے لوگوں کو بلایا، آج اس کا فون آیا، اس نے مجھے یہ کہا ہے وہ کہا ہے، میری بڑی بےعزتی کی ہے۔ وہ میں نے کہا ہوا کیا ہے؟ کہنے لگا یہی مسئلہ ہے کہ قصور تمہارا ہے، گالیاں مجھے پڑیں۔ میں نے کہا کیا ہوا ہے؟ کہنے لگا کہ جنگ کا جو لٹریری پیج ہے اس میں آلموسٹ ہاف پیج پہ تمہاری اور عینی آپا کی کلر تصویر چھپی، اور وہ عینی آپا نے دیکھی ہے، تو وہ کہتی ہے کہ یہ تصویر کیوں چھپی ہے اور یہ تمہارے گھر میں اتاری گئی تھی۔ خیر وہ میں نے جب بند کیا تو عینی آپا کا فون آ گیا۔ وہ عینی آپا پوری شد و مد سے، اچھا کہ یہ تم نے سستی شہرت کے لیے یہ کیا ہے، میرے ساتھ تصویر کھنچوا کے تم نے وہاں پہ شائع کروا دیا وغیرہ وغیرہ۔ اچھا سیدھی بات ہے، ایک دفعہ میں بیٹھی ہوئی تھی تو میں نیچے بیٹھ گیا قالین، تو کسی نے کہا کہ یار یہ تو اچھی طرح بات نہیں کرتی، تم نیچے بیٹھے ہوئے۔ میں نے کہا جس کو ملکہ مان لیا نا تو اس کا وہ پھر ایٹیچیوڈ جو ہے اس کا حق ہے کہ وہ نخرے دکھائے اور ہمیں حقیر جانے۔ میں اس کو ملکہ مانتا ہوں فکشن کی، تو یہ ساتھ تھا۔ تو خیر میں پہلے بہت دھیمے لہجے میں کہ یعنی ابا مجھے اب میں قسم کھانے کو تیار ہوں کہ میرا کوئی تعلق نہیں ہے اور وغیرہ وغیرہ، نہیں تمہاری تصویر کیوں چھپی ہے؟ تو میں نے پھر بہت آرام سے کہا، میں نے کہا نہیں آپا ایک تو یہ ہے کہ اس تصویر کے چھپنے سے اگر کوئی مشہور ہوا ہے تو وہ آپ ہوئی ہیں، کیونکہ آپ کو پاکستان میں کم لوگ جانتے ہیں، میری شاید بدنامی ہوئی ہوگی۔ عینی آپا نے بند کر دیا، میں بھی غصے میں آ گیا، ظاہر میں کتنی دیر اس کے میرا خیال ہے کہ 8-10 دن کے بعد باہر ہوئی بیل ہوئی تو میں گیا تو باہر دیکھا تو عینی آپا وہاں کھڑی ہوئی، ان کے ساتھ ان کی کچھ مس حیدر تھیں، ان کی کزن جو شاید لاہور کالج میں پڑھاتی تھی، ان کے پاس ٹھہری، وہ دونوں، اور عینی آپا نے کیک پکڑا ہوا، کہنے لگی میں تمہیں ملنے آئی۔ مطلب شی فیلٹ کہ بھئی یہ تھوڑی سی زیادتی ہوگی۔ وہ آئیں اور میرا نہیں خیال وہ کسی کے گھر گئی ہوں اور اسپیشلی کیک لے کے اس طرح۔ پھر وہ تقریباً 2-2.5 گھنٹے میرے فیملی کے ساتھ رہیں، 1-2 تصویریں بھی اتروائیں، اور اس کے بعد جو بھی ایک آدھ میرا خط آیا یا جب میں دلی گیا ہوں ملاقات تو نہیں ہوئی، لیکن عینی آپا کے ساتھ میرے بڑے اچھے خوشگوار تعلقات ہیں۔ مجھے کسی نے پوچھا کہ آپ سیریس لٹریچر لکھتے ہیں تو یہ کالم کیوں لکھتے ہیں؟ کہ کالم تو چھوٹی چھوٹی ندیاں ہیں، آپ تو بڑے دریا میں تیرنے والے۔ تو میں نے کہا کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بڑے دریا تک پہنچنے کے لیے چھوٹی چھوٹی ندیاں عبور کرنی پڑتی ہیں۔ دوسرا کہ رزق روزگار کا بھی معاملہ ہے۔ کالم ایک دن کا کہتے ہیں کہ لٹریچر ہوتا ہے اور اس کے بعد وہ ردی کی ٹوکری کی نظر ہو جاتا ہے، لیکن یہ ہے کہ اس آدمی اس میں آپ یہ ایک نیٹ پریکٹس ہوتی رہتی ہے لکھنے کی، اور دوسرے بہت ساری چیزیں ایسی جو آپ ناولوں میں یا سفرناموں میں نہیں لکھ سکتے، جو دل کی بڑھاس آپ نے نکالنی ہوتی ہے وہ کالموں میں نکل جاتی ہے۔ اور سب سے اہم بات، مجھے تقریباً 50 سال ہو گئے کالم لکھتے ہوئے، اور میں اتنا مشہور اس لیے نہیں ہوا کہ میں بلیک میلر نہیں رہا، نہ میں نے کسی پولیٹیکل پارٹی کا ساتھ دیا ہے، کسی کے اگر مجھے اچھی لگی ہے تو ان کی بات کر دیتا ہوں۔ چنانچہ کالم نگاری کے لیے، پولیٹیکل کالم نگاری کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ کسی نہ کسی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ ٹوٹلی اٹیچ ہو جائیں۔ ترقی کا یہی راز ہے، اگر آپ نیوٹرل رہیں گے تو پھر کام نہیں بنے گا۔ تو بہرحال یہ ایک نیوٹرل سا کالم میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ایک میرے کالموں کے مجموعے ہیں، ان کا نام بھی تارڑ نامہ ہے، اور یہ اس کے 7 آ چکے ہیں، اور اس کا عنوان ہے کہ کیا آپ نے کبھی الو دیکھا ہے؟ کہتے ہیں کہ ان دنوں انٹرنیٹ پر عجیب و غریب سروے کیے جا رہے ہیں، کوئی ایک سوال پوچھا جاتا ہے اور لاکھوں لوگ جنہیں ظاہر دنیا میں اور کوئی کام نہیں سوائے کمپیوٹر کے آگے بیٹھ کر ان سوالوں کے جواب دینے کے، وہ اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں۔ سوال جیسا کہ میں نے عرض کیا عجیب و غریب ہوتے ہیں۔ مثلا اگر آپ ایک زرافے ہوتے تو آپ کس قسم کی زرافی سے شادی کرنا پسند کرتے؟ اور اگر آپ ایک زرافی کے ساتھ بقول لاہوری معاملے کے ڈیٹ مارتے تو اسے کون سے ریستوران میں کھانے کے لیے مدعو کرتے؟ ظاہر ہے ایک زرافہ ہونے کی حیثیت میں آپ کو یہ سہولت حاصل ہوتی ہے
کہ آپ باہر سڑک پر کھڑے ہو کر ریستوران کی دوسری منزل تک گردن لے جا کر وہاں کھانا کھا سکتے ہیں اور وہاں براجمان دوسرے گاہکوں کی میزوں پر منہ مار سکتے ہیں، تو ظاہر ہے آپ ایک ایسی زرافی سے شادی کرنا پسند کریں گے جس کی گردن آپ سے لمبی نہ ہو، ورنہ آپ اس کے ہونٹوں کے گوہر مقصود تک کیوں کر پہنچیں گے۔ یاد رہے کہ زرافے اور زیبرے میں صرف لمبی گردن کا فرق ہوتا ہے، جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ گدھے اور زیبرے میں صرف ذوق لباس کا فرق ہوتا ہے۔ ایک اور دلچسپ سوال یہ سامنے آیا کہ اگر آپ کو قانونی طور پر ایک یا ایک سے زیادہ لوگوں کو قتل کرنے کی سہولت دی جائے تو آپ کس کو قتل کریں گے اور کیسے اور کیوں؟ اس سوال کو عموماً یورپی لوگوں نے زیادہ سنجیدگی سے نہ لیا اور ان میں سے بیشتر نے اپنی ساس صاحبہ کو چناؤ کیا، لیکن مشرقی لوگوں نے اس سوال کو بہت سنجیدگی سے لیا اور انہوں نے زیادہ تر اپنے اپنے ملک کے سیاستدانوں کو اس کار خیر کے لیے پسند کیا۔ یہاں موقع نہیں کہ ان پاکستانی سیاستدانوں کے نام درج کیے جائیں جن کے خاتمہ بالخیر کی خواہش کی گئی۔ ایک اور خصوصی طور پر مردانہ سوال پوچھا گیا کہ اگر آپ کو اختیار دیا جائے تو کہ آپ دنیا میں کسی بھی عورت سے شادی کر سکتے ہیں تو آپ کسے پسند کریں؟ اس سوال کے جواب میں مرد حضرات نے خوب اپنی حسرتیں نکالیں۔ پسندیدہ خواتین میں اداکارائیں اور ماڈل سر فہرست تھیں، لیکن ان کے علاوہ بھی کچھ دلچسپ انتخاب تھے۔ مثلا ایک صاحب نے کہا کہ میں کسی چڑیل سے شادی کرنا پسند کروں گا، صرف یہ پرکھنے کے لیے کہ اس میں اور میری موجودہ بیوی میں فرق کیا ہے۔ ایک حضرت نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ وہ دنیا کی سب سے چھوٹی عورت سے شادی کرنا پسند کریں گے تاکہ وہ اسے سوٹ کیس میں بند کر کے ایک ہی ٹکٹ میں سفر کرتے رہیں۔ بہت سے افراد نے کہا کہ انہیں کچھ فرق نہیں پڑتا کہ وہ ایک اور شادی کس عورت سے کریں، شکل و صورت کی کوئی قید نہیں، صرف وہ گونگی ہو۔ اس نوعیت کے متعدد سوال پوچھے جا رہے ہیں، لیکن ان میں سے ایک سروے کا نتیجہ ایسا ہے جس نے مجھے یہ کالم لکھنے پر مجبور کیا۔ یہ سچ مچ کا سروے تھا، یہ میں نے خود تخلیق نہیں کیا۔ اس سروے میں پوچھا گیا تھا کہ آپ کا پسندیدہ ترین پرندہ کون سا ہے، اور حیرت انگیز طور پر اس میں حصہ لینے والوں کی اکثریت نے الو کے حق میں فیصلہ دیا۔ اس فیصلے نے مجھے بے پناہ مسرت سے ہمکنار کیا، کیونکہ میں بھی الو لورز میں شامل ہوں۔ الو ایک ایسا مظلوم پرندہ ہے جس کی ہمیشہ حق تلفی کی گئی ہے۔ ہر جانب ہیومن رائٹس کا شور و غوغا ہے، لیکن کیا کبھی کسی نے الو رائٹس کے حوالے سے بھی آواز بلند کی ہے؟ اب اگر ایک الو ہے تو صرف اس لیے کہ اس کا باپ الو تھا، تو وہ اگر چاہتا بھی کہ الو نہ ہو تو بھی اس نے الو ہی ہونا تھا نا۔ جیسا آپ اگر چاہتے بھی کہ ایک انسان نہ ہوتے تو ابا جی کی وجہ سے ایک انسان ہی ہوتے ہیں نا۔ اگرچہ انسانوں کو یہ سہولت ہوتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو الو کا بچہ یعنی الو کا پٹھا کہہ سکتے ہیں۔ کیا الو اپنے بچوں کو انسان کا بچہ کہہ سکتے ہیں؟ شاید وہ کہنا بھی پسند نہ کرے کہ انسان سے بہتر ہے الو ہونا۔ ویسے بہت کم لوگ اس حیرت انگیز حقیقت سے آشنا ہیں کہ الو ایک نہایت شرعی پرندہ ہے۔ شرم و حیا کا ایسا پیکر ہے کہ آج تک، اور یہ ایک ریکارڈ ہے، کہ کسی شخص نے اور کسی کیمرے کی آنکھ نے نر الو اور مادہ الو کو خرمستیاں کرتے نہیں دیکھا، بلکہ الو مستیاں کرتے بھی نہیں دیکھا۔ ویسے آپس کی بات ہے کہ یہ الو کچھ نہ کچھ تو کرتے ہوں گے نا، ورنہ اتنے الو کے پٹھے دنیا میں کہاں سے آ جاتے۔ الوؤں کے ساتھ میری گہری وابستگی کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ میری 2 کتابوں کے نام الوؤں کے مرہون منت ہے، یعنی الو ہمارے بھائی ہیں، اور دلی کا سفرنامہ سنہری الو کا شہر۔ میرے لیے یہ امر باعث حیرت تھا کہ اگرچہ میری اخباری کالموں کے بہت سارے مجموعے چھپ چکے ہیں، لیکن ان میں الو ہمارے بھائی ہیں ایسی ہے جس کے ایڈیشن دھڑا دھڑ چھپتے چلے جاتے ہیں۔ اور جب تحقیق کی تو معلوم ہوا کہ اکثر بہنیں اپنی بھائیوں کی سالگرہ کے موقع پر انہیں یہ کتاب تحفے کے طور پر دی۔ اس میں میری تحریر کا کچھ کمال نہ تھا، صرف الوؤں کا کمال تھا۔ میں نے اپنے ایک باریش بزرگ کو جب یہ کتاب پیش کی تو اپنے بھائی محترم جناب وغیرہ لکھ کر پیش کی تو وہ برا مان گئے، اچھا تو ہمیں بھی الو بنا دیا۔ حالانکہ یہ جو محاورہ ہے نا الو بنانا، قطعی طور پر لغو ہے کہ الو ایسی چیز نہیں ہے جسے مینوفیکچر کیا جا سکے، یعنی بنایا جا سکتے، یہ تو بنے بنائے ملتے ہیں۔ ایک نظر اپنی بیوروکریسی یا سیاست پر ڈال لیجیے، وہاں ہر شاخ پہ الو بیٹھا۔ معاف کیجیے، یہ مثال تو قطعی طور پر غلط ثابت ہو سکتی کہ الو کی بے عزتی صرف پاکستان میں کی جاتی ہے، ورنہ یہ پرندہ دنیا بھر میں دانش اور دانائی کا نمائندہ سمجھا جاتا ہے۔
کہتے ہیں کہ جو جو انسان کی عمر بڑھتی جاتی ہے وہ کسی نہ کسی جانور یا پرندے سے مشابہ ہونے لگتا ہے، اور اس کی واضح مثال بیشتر خامند حضرات ہیں جو شادی کے ابتدائی ایام میں حدود کی مانند چہکتے پھرتے، کچھ عرصہ بعد قدرے خاموش ہو جاتے ہیں اور ایک اداس لومڑ کا روپ دھار لیتے ہیں، اور بالآخر آخری ایام میں وہ بیگم کے سامنے ایک الو ہو جاتے ہیں، چپ رہتے ہیں، آنکھیں جھپکتے رہتے ہیں اور اونگتے رہتے ہیں، بس کہ دشوار ہے ایک الو ہونا۔ مجھے نہیں معلوم کہ ہمارے ملک میں الوؤں کی تعداد کتنی ہے، کیونکہ بدقسمتی سے آج تک یہاں کبھی الو شماری نہیں ہوئی۔ البتہ مجھے یہ معلوم ہے کہ دنیا بھر میں سب سے زیادہ الو کے پٹھے پاکستان میں پائے جاتے ہیں، کہ یہاں سب والدین پیار سے کبھی نہ کبھی اپنے بچے کو الو کا پٹھا ضرور کہتے ہیں، یوں وہ اپنے الو ہونے کا اقرار بھی کر لیتے ہیں۔ ایک باپ نے اپنے بچے سے پوچھا کہ کیا تم نے کبھی الو دیکھا ہے؟ تو بچہ ادھر ادھر دیکھنے لگا کہ اس نے کبھی الو تو نہیں دیکھا تھا۔ اس پر والد صاحب نے گرج ککڑا، غضب خدا کا، تم نے کبھی الو نہیں دیکھا، ادھر ادھر کیا دیکھ رہے ہو، میری طرف دیکھو۔ قارئین، اگر آپ نے بھی کبھی الو نہیں دیکھا تو ادھر ادھر کیا دیکھ رہے ہیں، میری طرف دیکھو۔ سر، آپ نے ٹی وی پر 400 سے زائد کریکٹر پلے کیے ہیں، تو آپ کا ان میں سے سب سے پسندیدہ کون سا؟ بنیادی طور پہ میرے پاس یہ چوائس موجود تھی کہ میں ریفیوز بھی کر سکتا تھا اسکرپٹ کو، چنانچہ جو بھی اسکرپٹ میں نے ایکسیپٹ کیے ان میں وہ کردار مجھے اچھے لگے تو میں نے ان کو قبول کیا۔ تو اس کی تفصیل بہت زیادہ ہے۔ مثلاً ایک محبت 100 افسانے میں میں نے 2-3 کردار کیے تھے، قرۃ العین میں، یادگار حبیب میں جس میں روئی بانو میرے ساتھ تھیں، نواب سراج الدولہ کا کردار ادا کیا تھا، اور اس کے ساتھ مجھے ایک بات یاد آ گئی کہ نواب سراج الدولہ آخر میں وہ دکھاتے ہیں کہ وہ ڈنجن میں ہے، جیل کی کوٹھڑی میں ہے، اور اس کو ایک تلوار گھونپ کے اس کو ہلاک کیا جاتا۔ تو جب وہ پلے چلا، بلیک اینڈ وائٹ تھا، تو میری والدہ صاحبہ بھی بیٹھی ہوئی تھی، تو انہوں نے رونا شروع کیا، وہ بڑی مشکل سے چپ ہوئیں، اور انہوں نے مجھ سے وعدہ لیا کہ آئندہ تم نے کبھی اس قسم کی اداکاری نہیں کرنی جس میں میں دیکھوں کہ وہ تمہیں کوئی قتل۔ میں نے کہا کہ یہ نواب سراج الدولہ قتل ہو رہا ہے، کہنے کی نہیں، شکل تو تمہاری تھی نا۔ تو مجھے اب تک یاد ہے، اور مجھے یہ بھی یاد ہے کہ جب میں دمشق میں تھا 1975 میں، تو وہاں پہ ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے، میرے فرسٹ سیکرٹری میرے دوست تھے مظہر قیوم، ان کے آفس میں، وہ مجھے فیملیئر سے لگے، تو مجھے کہنے لگے طاہر صاحب میں نے آپ کا پلے دیکھا تھا نواب سراج الدولہ، اور آپ مجھے بہت پسند آئے ہیں اور آپ بڑے میرے فیوریٹ۔ بعد میں نے ان سے پوچھا کہ یہ صاحب کون تھے، فیملیئر لگ رہے، کہنے لگے کہ یہ ایم عالم تھے جو ہمارے ایس پائلٹ ہیں، جن کی ابھی برسی منائی گئی ہے۔ ایک حقیقت ایک افسانہ میں میں نے کردار کیا تھا ایک صحافی کا جو لوگوں کے مسئلے حل کرتا، اب اس کو بھی لوگوں نے بڑی سیریسلی لے لیا، اور مجھے بہت ساری آنے لگیں مطلب کہ پرابلمس لوگوں کی۔ اچھا، یہ بڑی عجیب و غریب بات ہے، سم اور دی ادر شاید میرے کتابوں کی وجہ سے یا ڈراموں کی وجہ سے لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے، اور اس خام خیالی ہے کہ میں ان کی کوئی پرابلم حل کر سکتا ہوں، میں ان کی کوئی مدد کر سکتا ہوں۔ مجھے نہیں معلوم کہ یہ کانسیپٹ کس طرح ڈیولپ ہوا، شاید اس طرح کہ مثلا ایک حقیقت ایک افسانہ میں ہی میں نے ایک فقیر کا رول کیا، اور اس میں وہ فقیر بن کے ہے وہ جرنلسٹ، وہ جا کے تو آبزرو کرتا ہے، پھر اس نے لکھنا ہوتا ہے، ریاض بٹالوی کے کالموں پہ، تو مجھے فقیر بنایا گیا، اور میں یقین کریں میں بڑا شاندار اور پرجلال فقیر بنا نا۔ ٹورنٹن مارکیٹ کے آگے میں چلا ہوں تو میرا خیال 150 روپیہ مجھے کچھ 10 منٹ میں ہو گیا، اس کے ہم نے برگر کھائے، اس زمانے میں سستا تھا، اور پیپسی پی۔ اس کے بعد ہم گئے داتا صاحب بھی میرا کشکول لمحوں میں بھر گیا، اور میں نے بڑا سیریسلی سوچا کہ کل کلاں اگر مطلب ادب جو اس میں پیسہ نہیں ملتا تو یہ بڑا اچھا ہے، اور میں کر بھی لیتا اور بڑا اچھا گزارا، میں آج سے بہتر ہوتا۔ تو وہ
میں بیٹھا ہوا تھا، یہ سننے کی والی بات ہے، اس میں ویگن میں، اور میں نے اپنا کام کر لیا تھا جو میرا اس ٹائم، اور عابد علی کچھ کر رہا تھا، تو گرمی تھی بڑی، ایئر کنڈیشنڈ نہیں تھی ویگن، اور وہ سارا میک اپ اور اس میں پسینہ اور وہ آنکھیں، اور میں یوں کر کے بیٹھا ہوں، اور ایک عورت آئی ویری ویل ایجوکیٹڈ اور بہت خوبصورت، راؤنڈ اباؤٹ 60-65، اور بڑی اس کی شاندار پرسنالٹی تھی، اور وہ میرے آگے ہاتھ باندھ کے کھڑی ہو گئی، تو وہ عورت کہنے لگی کہ میرے لیے دعا کریں، میں بڑی مشکل میں ہوں۔ تو میں نے کہا بی بی بات یہ ہے کہ یہ گیٹ اپ ہے، یہ تو نقلی کام ہے، میں وہ درویش وغیرہ نہیں ہوں، میں تو ایک معمولی سا اداکار ہوں۔ تو اس نے میرا نام لیا، کہنے کہ میں جانتی ہوں کہ آپ وہ ہیں، لیکن میں بڑی مشکل میں ہوں، میرے لیے دعا کیجیے۔ اب یہ عجیب و غریب وہ لمحہ تھا۔ اس کے بعد ایک دو اور لوگ آئے، ایک نے 10 روپے میرے یہاں پہ رکھ دیے اور کہنے لگے کہ اس طرح کر کے، تو لیکن مجھے یہ احساس ہوا کہ یہ کتنے لوگ جو ہیں، کتنے دکھ کتنے ہیں اس دنیا میں، اور ان کے پاس ان کا مداوع نہیں ہے، اور وہ ان مزاروں پہ آتے ہیں، چاہے وہ دکھ جو ہیں وہ کم ہوں یا نہ ہوں، ان کے دل کی بھڑاس نکل جاتی ہے۔ چنانچہ تب میں قائل ہوا کہ ہاں اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ انسان 2 آنسو وہاں جا کے بہا لے تاکہ اس کے دکھ کچھ کم ہو۔ چنانچہ آئی فیل کہ یہ وسیلہ ہوتا ہے ایک، اس میں ضروری نہیں ہے کہ بہت کوئی پہنچا ہوا بزرگ ہو، وہ میرے جیسا گناہگار بھی، عام بندہ بھی ہو سکتا ہے، اصل میں نیت ہوتی، اور نیت کے ساتھ اگر آپ دعا کریں گے کسی کے لیے، اور دوسری کہ اس میں اپنا لالچ آپ کے نہیں ہو، تو پھر شاید وہ دعا جو ہوتی ہے قبولیت کے ان لمحوں پہ پہنچ جاتی ہے۔ دعا کے حوالے سے میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میں وہاں پہ نیو یارک میں تھا، تو وہاں پہ ایک سینیگوگ میں جانے کا اتفاق ہوا، یہودیوں کی جو ہوتی ہے عبادت گاہ، تو وہ باہر میں نے دیکھا تو وہاں پہ ایک بزرگ سے تھے، وہ بیٹھے ہوئے، ان کے پاس بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں نے کہا بھئی یہ کون ہے؟ کہنے لگے یہ بہت پہنچے ہوئے بزرگ۔ تو میں نے کہا یہ کہاں ہے؟ کہنے لگے ان دنوں جنت میں فروکش۔ میں نے کہا اچھا، تو میں نے کہا ان کی خاص بات کیا تھی؟ کہنے لگے جی ان کی دعا قبول ہو جاتی تھی۔ تو میں نے ایک سوال پوچھا، اور یہ منطبق ہوتا ہے تمام مذہبوں پہ، صرف ان پہ نہیں۔ میں نے کہا ان کی دعا ہی کیوں قبول ہوتی تھی؟ کہنے لگے کہ وہ دراصل وہ نیکیاں کرتے رہتے تھے، خلق خدا کے ساتھ اچھا سلوک کرتے رہتے تھے، اور وہ نیکیاں ان کے بینک بیلنس میں جمع ہوتی جاتی تھی، کیونکہ یہودی تھا، اس نے بینک بیلنس کی بات کری، اور اس میں بہت سارا کریڈٹ ہو گیا۔ جب وہ اللہ سے کوئی چیز مانگتے تھے، دعا مانگتے تھے، تو اللہ تعالیٰ یہ کہتا تھا کہ یہ اپنے لیے کچھ نہیں مانگ رہا، دیکھو اس کا کریڈٹ کتنا زیادہ ہے، اس میں کچھ نہیں مانگ رہا، کسی اور کے لیے مانگ رہا ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ اس کو دے دیتا تھا۔ آئی فیل کہ اگر آپ اپنے لیے نہیں مانگے، لیکن آپ کا تھوڑا بہت کریڈٹ ہونا چاہیے، دوسروں کے لیے مانگیں تو وہ دعا قبول ہو جائے۔ خواتین و حضرات، وہ گفتگو کچھ زیادہ سنجیدگی اختیار کر رہی، تو آپ کو شاید یاد ہوگا کہ صبح کی نشریات میں کیا کرتا تھا، تقریباً 7-8 سال کیا مسلسل۔ تو مجھے شروع میں احساس ہوا کہ جب میں اجازت لیتا ہوں تو یہی کہتا ہوں کہ انشاءاللہ پھر کل ملیں گے وغیرہ وغیرہ، تو کوئی نہ کوئی بات ہونی چاہیے جس کے اوپر اختتام ہونا چاہیے۔ تو میرے ذہن میں آیا کہ کوئی چھوٹی سی بات میں کر دوں، تو وہ میں نے چھوٹی سی بات کا سلسلہ شروع کیا، اور بہت سارے لوگوں نے بعد میں کہا کہ ہم آپ کے پروگرام کا صرف وہ حصہ دیکھتے جس میں آپ نے چھوٹی سی بات کرنی ہو۔ اچھا، آج کل بھی یہ بہت رواج ہے کہ خواتین جو ہیں وہ آخر میں اجازت لیتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ آخر میں ایک چھوٹی سی بات، آج موسم کتنا حسین۔ اچھا، یہ ایسا نہیں ہوتا، اس میں کوئی نہ کوئی ایسی چیز ہونی چاہیے جو ذرا مختلف ہو۔ اچھا، ایک فقرہ جو ہے جو مجھے عجیب سا لگتا ہے، اپنا خیال رکھیے گا۔ بھائی بیوقوف ہو، میں نے اپنا خیال نہیں رکھنا تو اور کس کا رکھنا ہے؟ یہ آپ کے کہنے کی ضرورت ہے کہ ٹی وی پہ بیٹھ کے آپ کہہ رہی ہیں اپنا خیال رکھیے گا، بھائی کس طرح رکھوں؟ یا تو تم آؤ میرا خیال رکھو نا۔ تو یہ مجھے بڑا ریڈیکولس سا لگتا ہے۔ دوسرا جو ہے، راہ چلتے لوگ جب ملتے ہیں تو یہ آٹومیٹکلی کہ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، بھائی وجہ
میں کیوں یاد رکھوں؟ آپ میں کون سی ایسی خاصیت ہے؟ آپ میرے دوست ہیں، آپ کا چہرہ مجھے اچھا لگا ہے، یا آپ میں کوئی اور ایسی خاص؟ دعا میں یاد رکھیے گا. اور مزیدار بات یہ ہے کہ نام تک نہیں بتائیں گے. اب آپ بتائیں کہ دعاؤں میں کس طرح یاد رکھوں گا بغیر نام؟ تو آئندہ کسی کو اگر آپ کہیں نا کہ دعاؤں میں یاد رکھیے گا تو اپنا نام ضرور بتائیے. تو وہ جو تھیں چھوٹی سی باتیں، ان میں سے 3-4 میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ 2 بیوقوف مل کر ایک عقل مند تو نہیں ہو سکتے، البتہ میاں بیوی ضرور ہو سکتے ہیں. اگر محبت اندھی ہوتی ہے تو شادی نظر ٹیسٹ کروانے کا آسان ترین طریقہ. کسی کو جان لینا کسی کی جان لینے سے بہتر. اور محبت کی کشتی میں پہلا سوراخ شک کا ہوتا. ایک لباس ایسا ہے جو دنیا کے ہر خطے کے انسان پر سج جاتا ہے، اور وہ ہے مسکراہٹ. اور زندگی کی شاہراہ یک طرفہ ہے، آپ جا سکتے ہیں واپس نہیں آ سکتے. شاعروں کے ساتھ معذرت سے، اپنے منہ سے اپنی تعریف کرنے والے شاعر دراصل بھک منگے ہوتے. جو گیت ماں کے دل میں گونجتا ہے وہ اس کے بچے کے ہونٹوں پر مسکراہٹ کی صورت نغمہ سرا ہوتا ہے. اور یہ آج کل بڑا وائرل ہوا ہے کہ ستارے اور دوست ایک جیسے ہوتے ہیں، چاہے کتنے ہی طویل فاصلوں پر ہوں ان کی روشنی آپ تک پہنچتی رہتی. اور وہ لوگ جو ہواؤں میں گھر بناتے ہیں ان کے دروازوں پر بھی صرف ہوائیں ہی دستک دیتی ہیں. اور دنیا کے تمام بڑے دریا پانی کی ایک بوند سے جنم لیتے ہیں. اور ہر شخص اتنا عقل مند نہیں ہوتا جتنا کہ اس کی ماں سمجھتی، اور ہر شخص اتنا بیوقوف نہیں ہوتا جتنا کہ اس کی بیوی سمجھتی. ندی کے پانی اور آنکھ کے پانی میں صرف جذبات کا فرق ہو.